کرپشن اس ملک کی سیاست کا بنیادی مرکزی ایشو بن چکا ہے اور عمران خان نے اس ایشو کو مرکزی ایشو بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے آج کچھ ایکسپرٹ سے بات کی ہے، کچھ اینالسٹ سے بات کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کا یہ نعرہ کہ وہ ریاست سے اور سیاست سے کرپشن کو ختم کر دیں گے، یہ کتنا اثر انداز ہوا ہے پاکستانی ووٹر پر اور پاکستانی عوام پر۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے کرپشن کو ملکی سیاست کا مرکزی ایشو بنا کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں کرپشن کے ایشو پر بات کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں اور آئندہ انتخابات میں بھی کرپشن انتخابی مہم کا مرکزی ایشو ہوگا۔ عوام میں اس نعرے کی بڑی کشش ہے کیونکہ یہ ایک غریب ملک ہے، یہاں انتظام اچھا نہیں ہے، یہاں کی معیشت کمزور ہے، یہاں کے عمومی حالات خراب ہیں اور یہاں ہر شخص کو اپنی زندگی میں گاہے بگاہے کرپشن سے واسطہ پیش آتا ہے، چاہے وہ 50-100 روپے کی ہو، چاہے وہ چند ہزار کی ہو، چاہے لاکھوں کی اور کروڑوں کی ہو۔ کرپشن ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے اور اخلاقی طور پہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے کرپشن کو دور ہونا چاہیے۔ یہ اخلاقی طور پہ ایک جائز مطالبہ ہے، اسی وجہ سے اس میں کشش ہے۔ گزشتہ 2 سال میں کرپشن کے بارے میں اس کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے، عدالتوں میں پہنچنے کی وجہ سے یہ احساس بھی پیدا ہوا ہے کہ شاید عدالتوں کے ذریعے سے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب کا اور دیگر افراد کا اور اداروں کا کرپشن کو بحث میں لانا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، یہ اس میں کشش بھی ہوئی ہے، اس مسئلے پہ تنقید بھی پہلے سے زیادہ ہے، اس کی زد میں بھی زیادہ لوگ آئے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں خیر ہے، لیکن کیا ہم اس خیر میں سے صرف خیر ہی نکالیں گے، یا جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ خیر میں کوئی شر بھی چھپا ہوتا ہے کہ اس خیر میں سے شر بھی نکلنے کا امکان ہے؟ یہ بات ایسی ہے کہ جس پہ ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یقیناً اس کو پذیرائی بہت ساری حاصل ہوئی ہے، خاص طور پہ پاکستان کی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں، اور یہ ایک اہم نعرہ ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عمران خان اس نعرے کو ایک نیریٹو کے طور پر کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور اس نیریٹو میں کتنا ایک وزن ہے، ایک فیکٹس کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو عمران خان کے اگر ہم نیریٹو کو دیکھیں تو نیریٹو کے طور پر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ کرپشن ہے، اور اگر پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے تو پاکستان اس طرح سے ترقی کر لے گا جس طرح کے کسی مغربی ملک نے کی ہے۔ وہ مثالیں بھی پیش کرتے ہیں مختلف مغربی ملکوں کی اور کہتے ہیں کہ جیسی کرپشن ختم ہوگی پاکستان اتنا ہی ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی کرپشن کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار وہ بتاتے ہیں وہ بہت سادہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کیونکہ میں پاکستان کا سب سے آنیسٹ اور سب سے صاف آدمی ہوں، جیسے ہی میں حکومت میں آؤں گا تو ہفتوں کے نہیں بلکہ دنوں کے اندر پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی نیریٹو ہے جیسا نیریٹو ڈیمیگوگز بناتے ہیں۔ ڈیمیگوگ آپ کو ایک مسئلہ پیش کرتا ہے، اس مسئلے کا ایک آسان سا حل پیش کرتا ہے اور وہ حل خود ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کرپشن اہم ہے، تمام دنیا میں اہم سمجھا جاتا ہے، پاکستان جیسے معاشروں میں بھی اہم ہے، اور کرپشن نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ لیکن کیا سب سے پہلے ایک صاف آدمی کے حکمران بننے سے تمام سسٹم کلین ہو جاتا ہے؟ ہمارے اپنے ملک میں مثالیں موجود ہیں، جناب لیاقت علی خان صاحب سے زیادہ دیانتدار حکمران شاید پاکستان کی تاریخ میں ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے لیاقت علی خان صاحب کے ہوتے ہوئے جو جائیدادوں کی بندر باٹ بیوروکریسی نے کی اور جس طریقے سے الاٹمنٹ کا جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا اور جس طرح کی کرپشن ہوئی، اس کے اثرات آج تک پاکستانی معاشرے میں موجود ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ صرف دیانتدار آدمی کے حکمران بننے سے
جب تک کہ نظام صاف نہ ہو معاشرہ صاف ہو جائے گا، حکومت صاف ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں کرپشن تو ایک مسئلہ ہے، اور جس کو میرے خیال عوام میں جو بھی بات کرتا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی پذیرائی ضرور ہوتی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جیسے کہ ایک ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر اگر دیکھا جائے سیاست میں اور کرپشن میں جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو لوگوں کے نزدیک یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ مطلب اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ بہت الزامات بھی لگے ہیں لوگوں پہ، صحیح بھی تھے ان میں سے الزامات بھی، لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو پھر صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہندوستان میں ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں۔ جے للیتا وہاں پہ ایک تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ تھی، 3 دفعہ منتخب بلکہ 4 دفعہ منتخب ہوئی ہیں، ان کے اوپر تو باقاعدہ جیل بھی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے کرپشن، لیکن وہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ڈیسائسو چیز ہوتی ہے جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے۔ کرپشن کے خلاف اس مہم کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ سیاستدان جو پہلے ہی بدنام تھے اور بدنام ہو گئے۔ یہ بدنامی کسی ایک سیاستدان کے حصے میں نہیں آئی بلکہ تمام سیاستدان کرپشن کے خلاف مہم میں بدنامی کا شکار ہوئے۔ جو اعداد و شمار ہیں وہ 10 کروڑ کے نمائندہ اعداد و شمار ہیں۔ ان نمائندہ اعداد و شمار میں تو اس وقت ملک میں بیشتر اداروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا بہت زیادہ کرپٹ ہے یا کرپٹ ہے۔ مثلا فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 80% ان کا خیال ہے کہ یا بہت کرپٹ ہے یا کچھ کرپٹ ہے۔ صوبائی حکومتوں کے بارے میں بھی اس سے ملتی جلتی رائے ہے۔ سپریم کورٹ، ہائر کورٹس یہ کرپٹ ہیں یا نہیں، 50% یہ کہتی ہے کہ ہائر کورٹس بھی یا بہت زیادہ یا تھوڑے بہت کرپٹ ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ہمیں 64% کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہمیں 55% کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے۔ دیگر اداروں اور دیگر لیڈروں میں سے بعض کا حال اس سے کچھ بہتر ہے، بعض کا اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہ قوم کی ایک بڑی بھاری اکثریت اپنی ہر قسم کی قیادت کو کرپٹ سمجھنے لگی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل کوئی اثر نہیں ہوا۔ اصل میں جو شفٹس ہوتے ہیں، جو پاپولیرٹی کے شفٹس ہوتے ہیں، وہ عام طور پر بہت دیر کے بعد ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ووٹر اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی پر جانے میں بڑی تعداد میں وقت لگاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو ان پاپولر ہوتے ہوتے بھی وقت لگا۔ شاید ابھی جو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون پاپولر ہوا ہے یا کون کم ہوا ہے، تو میں اپنی پسند یا ناپسند کی بجائے میں فوری طور پر دیکھوں گا کہ قابل اعتبار سائنسی سروے کیا کہہ رہے ہیں۔ دو ہی ہمارے پاس طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کیا بتا رہا ہے، سب سے بڑا سروے خود الیکشن ہے ایک سیاسی جماعت کی مقبولیت کا۔ اور دوسری بات، دو الیکشن کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں ایسے سروے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ جو پچھلے دنوں تک ابھی تک جو سروے موجود ہیں وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی مقبولیت میں ایک حد تک کمی آئی ہے، لیکن وہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کمی ابھی تک اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو الیکٹرل میں، یعنی ان کے ووٹ بینک میں بہت بڑا ڈینٹ پڑے یا الیکشن کے نتائج پر بہت بڑا اثر پڑے۔ ظاہر ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس کئی مہینے موجود ہیں اگلے الیکشن میں، اور الیکشن سے پہلے ہمارے ہاں بعض اوقات ویوز بھی ہوتی ہیں، اور یہ نارمل سچویشن نہیں ہے۔ حکومت بہت دباؤ میں ہے، نواز شریف صاحب بہت دباؤ میں ہیں۔ ان حالات میں ووٹر کس طریقہ کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ مڈل کلاس کا ایشو ہے۔ پاکستانی مڈل کلاسز جو ہیں وہ حکومت میں ہونے والی کرپشن کو سمجھتی بھی ہیں، اور یہ کرپشن جو حکومت میں ہونے والی کرپشن ہے
وہ ان کی زندگی پر اثر انداز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اسے تنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسی لیے کرپشن کو بنیادی ایشو بناتی ہیں اپنی پولیٹکس میں کہ مڈل کلاس کے ووٹ کو اٹریکٹ کر سکیں. اسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوور کلاسز کو، نچلے طبقوں کی جو ضروریات ہیں ان کو بالکل اگنور کر دیتی ہیں، اور نچلے طبقوں کو جو ان کی ایسپریشنز ہیں ان کو اگنور کر دیتی ہیں مڈل کلاس کے پیچھے بھاگتے ہوئے. ماہرین کے مطابق عمران خان کی طرف سے چلائی جانے والی اس مہم کے باعث نواز شریف کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، لیکن یہ کمی اتنی زیادہ نہیں کہ ان کو الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑے. اسی طرح عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ وہ بھاری اکثریت سے آئندہ انتخابات جیت جائیں. پچھلے سال بھر میں جب کرپشن پر توجہ زیادہ دی گئی ہے اور اس میں بعض سیاسی لیڈروں نے، عمران خان صاحب نے خاص طور سے اس بات کو ابھار کے وہ سامنے لائے ہیں، تو اس دوران عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. ان کی مقبولیت میں کوئی 6-7-8% کے قریب اضافہ ہوا ہے. اسی دوران مسلم لیگ کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اسی تناسب سے کوئی 5-6% کمی ہوئی ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ اضافہ اور کمی کرپشن پہ توجہ کی وجہ سے ہوئی ہے یا دیگر عوامل کی وجہ سے ہوئی ہے. بہت میرے خیال میں یہ دلچسپ سوال ہے، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ نواز شریف صاحب کے ووٹرز نے ان کو چھوڑا ہے. البتہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز نے ان کو ضرور چھوڑا ہے. اگر آپ عمران خان کے ووٹس کا پرانا رجحان دیکھیں تو عمران خان نے جن 2 الیکشنز میں، 2013 ان کا تیسرا الیکشن تھا، 2008 کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، 1997 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، 1% سے تھوڑے سے زیادہ ان کے ووٹ تھے، ان کو کوئی بھی سیٹ نہیں ملی. اس کے بعد انہوں نے جب مشرف صاحب نے انتخابات کرائے، غالباً 2002 میں، 2002 میں انتخابات کرائے تو ان کے 0.7% ووٹ تھے اور ان کو 1 سیٹ ملی تھی. 2013 میں ایک دم سے کچھ تبدیلی آئی، بلکہ بہت بڑی تبدیلی آئی. جو نواز شریف صاحب ہے ان کا ووٹ 23% سے 33% ہو گیا، یعنی 1/3 ووٹ ان کا بڑھ گیا، یا 10% ووٹ میں ان کو ایک انکریز ملا پچھلے الیکشن میں نواز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نواز کو. لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ 31% سے 15% ہو گیا، یعنی 16% ان کا ووٹ کم ہو گیا. اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو 1% پر تھا وہ 1% سے 17% پہ چلا گیا. تو بظاہر طور پر جو کوریلیشن آپ کو نظر آتا ہے، براہ راست تعلق نظر آتا ہے، وہ یہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 16% ووٹ کم ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے 16% ووٹ بڑھ رہے ہیں. نواز شریف کی مقبولیت میں کمی کا فائدہ نئی بننے والی مذہبی سیاسی جماعتوں کو ہوا ہے. یہ میرے خیال میں ابھی تک یہ آسان نہیں لگ رہا. اگر آپ پچھلے بائی الیکشنز دیکھیں، پشاور کا اگر بائی الیکشن دیکھیں تو پرسنٹیج کی ٹرم میں پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوئے ہیں. اگر آپ لاہور کا الیکشن دیکھیں، مسلم لیگ نواز کے ووٹ بھی کم ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں پرسنٹیج کی ٹرم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو جو جھٹکا لگ رہا ہے اس کا فائدہ انتہا پسند مذہبی جماعتیں اٹھا رہی ہیں. وہ ووٹ بینک، پرٹیکولرلی رائٹ کا ووٹ بینک، ریلیجس ووٹ بینک، مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کر مذہبی جماعتوں اور خاص طور پہ نئی مذہبی جماعتوں کی طرف جا رہا ہے. ابھی تک ہمارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف کی ناکامی کا فائدہ یا نواز شریف کی ان پاپولیرٹی کا فائدہ عمران خان کو پہنچ رہا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے، جس ہم ان پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں، اس کا براہ راست کریڈٹ عمران خان کو شاید ہمیں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب تک عمران خان اس لڑائی میں اکیلے تھے یا سیاسی طور پر لڑ رہے تھے، اس وقت تک ہمیں انٹینٹس میں کوئی بڑی شفٹ نظر نہیں آ رہی تھی. یہ شفٹ ہمیں اس وقت نظر آنا شروع ہوئی جب نواز شریف صاحب کو قانونی طور پر مسائل کا سامنا پڑا اور جب عدالت نے ان کے خلاف کچھ فیصلے دیے.
تو ان عدالت کے فیصلوں کو کیا ہم عمران خان کی کامیابی کہہ سکتے ہیں یا ان کی سیاسی کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ بعض تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف چلائی جانے والی مہم کا نقصان معیشت کو ہوا ہے، اور ماہرین عمران خان کے اس بیانیے سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ کرپشن ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں، کرپشن میں اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں یقیناً ایک کوریلیشن ہے، ایک تعلق موجود ہے۔ جتنی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوگی، کرپشن کم ہوگی، اس ملک کو فائدہ ہوگا۔ لیکن کیا یہ واحد چیز ہے جس کا آپس میں تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، کرپشن کے حق میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کرپشن ایک کمپلیکس مسئلہ ہے۔ کرپشن کو جس طریقے سے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیشن پرابلمیٹک ہے۔ وہ کرپشن کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن صرف پالیٹیشنز میں ہے، اور کرپشن ختم کرنے کے لیے، اور پالیٹیشن میں بھی، کہ جو پالیٹیشن ان کے ساتھ مل جائے وہ کرپٹ نہیں رہتا، اور کرپشن ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو حکمران بنایا جائے، اور وہ جیسے ہی آئیں گے کرپشن ختم ہو جائے گی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کرپشن کی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کرپشن کی جو ان کی تشریح ہے، کرپشن کے جو مسئلے کا ان کے نزدیک حل ہے، یہ تمام انتہائی پرابلمیٹک ہے۔ اس طریقے سے نہ کرپشن کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ کرپشن کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑی کامیابی کے پی میں نہیں ملی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف کرپشن سے تعلق نہیں ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے، اور بہت سے ملک ہیں جو ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں دنیا میں، لیکن ہم سے بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ ترقی کرنے کے لیے کرپشن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور جب تک ہم وہ بہت کچھ نہیں کریں گے اور بہت سے سٹیپس نہیں لیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی اور کچھ حقیقت کا مبالغہ بھی ہوگا، چونکہ کرپشن ایک اخلاقی طور پہ ایک آسان ہے مسئلہ سمجھنا، اور میرا خیال ہے کہ اسے آسان ہی رہنے دینا چاہیے۔ لیکن ہماری معیشت کیوں خراب ہے اور اس میں کرپشن کا کتنا دخل ہے، باقی عوامل کا کتنا دخل ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے تعین کرنا۔ ہماری حکومت کی کتنی خرابی ہے، اس خرابی میں کتنا دخل کرپشن کا ہے، کرپٹ لیڈروں کا ہے، اور کتنا اور کا ہے، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ جب ہم کسی پیچیدہ مسئلے کو آسان بناتے ہیں تو بعض اوقات ہماری توجہ حل پہ نہیں ہوتی بلکہ الزام لگانے پہ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کے امکانات کم ہیں کہ عمران خان اپنی اس مہم کے نتیجے میں کوئی بڑی انتخابی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت 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 مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک عمل ہے، ایک کمپوننٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عوامل ہیں اس ملک میں جو کہ ٹریڈیشنلی ریلیونٹ رہے ہیں الیکشن پروسیس کے۔ ان عوامل میں سے انٹرم گورنمنٹ کا جو بننا ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس حکومت کو بھی انوالو کیا گیا تھا جو عمران خان نے کرپشن کی مہم چلائی تھی کرپشن کے خلاف، اور الیکشن کے جو وہ کہہ رہا تھا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے اس کے خلاف، اس میں اس وقت کی حکومت، خاص کر پنجاب کے چیف منسٹر جو تھے، انٹرم چیف منسٹر، ان کو شامل کیا گیا تھا، نجم سیٹھی صاحب کو۔ اس کے علاوہ جو صوبوں میں جو حکومتیں رہتی ہیں وہ اپنے جو لوگ ہیں وہ ہر چھوٹی اور بڑی سطح کے اوپر اپوائنٹ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے یا جو ادارے ہیں وہ انسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بیسس کے اوپر کام کم کرتے ہیں، اور ذات کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ سو جو لوگ پنجاب میں اپوائنٹ ہوں گے ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ شریفوں کی ذات کے ساتھ ہوگی، اسی طرح سے جو سندھ میں اپوائنٹ ہوئیں گے وہ بھٹو زرداری کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوئے گی، اور باقی صوبوں کا بھی تقریباً یہی حال ہوتا ہے۔ سو ان 90 ڈیز میں جس میں کہ یہ الیکشن کروانے ہوتے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ ان تمام لوگوں کو ڈسلوکیٹ کریں آپ اور ان کو ری اپوائنٹ کریں، اور ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں جن کی کمٹمنٹ اس صوبے کی جو وننگ پارٹی ہے اس کے ساتھ نہ ہو؟ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ ہوتا نہیں ہے۔ سو کافی حد تک یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کی جو انڈیپینڈنس ہے، انڈیپینڈنس آف ایگزیکٹو،
وہ ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی انڈیپینڈنس کو کمپیئر کریں اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کے ساتھ تو شاید آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں الیکشن کمیشن اب ایک بہت میچورڈ اور بہت انڈیپینڈنٹ ادارہ بن چکا ہوا ہے، اور وہ ایگزیکٹو جو ہے اس کے اوپر کسی صورت میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ابھی میرا خیال ہے کہ اس کو اس ملک میں بہت آگے جانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ہمارے الیکشن لاز ہیں یہاں، اب دیکھیے ایکچولی تو جو پٹیشن ہوتی ہے الیکشن کی وہ 90 ڈیز کے اندر آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں 2013 کے الیکشنز کی پٹیشنز آج بھی چل رہی ہیں۔ میرے خیال یہ کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صرف نعرہ جو ہے کرپشن کا ان کو جو ہے کوئی وکٹری دلا دے گا، لیکن یہ ایک اس اور چیزوں کے ساتھ مل کے بھی جو ہے ایک چیز بن سکتی ہے جو کہ ان کو پارٹی کو تھوڑی پذیرائی مل سکتی ہے، اور یہ جو ہے میرا خیال یہ کہ ان کو ایک حد تک تو کہا جا سکتا ہے عمران خان کے متعلق کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی ایک چیز اس کو ایک ایشو بنا کے رکھا ہے۔ اس سے پہلے سیاستدانوں نے بات تو کی تھی ریٹرک کے انداز میں، ہر ایک بات کرتا ہے کہ کرپشن سے خاتمہ ہونا چاہیے، ہر 5 آپ کو تقریریں جو ملتی ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز لوگوں کی جتنے بھی سیاستدان ہیں اس میں کرپشن کی بات آتی ہے، لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی جو سیاست سے ان کے متفق ہوں یا نہ ہوں وہ تو الگ مسئلہ آتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی اس کو کرپشن کو انہوں نے ایک مسئلہ بنایا ہے اور ایک کیمپین کی صورت دی ہے۔ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور وہ ملک میں ایک مقبول لیڈر ہیں، لیکن اب بھی چونکہ ان کے ووٹ پچھلے انتخاب میں مسلم لیگ سے نصف تھے، لہٰذا نواز شریف اپنی مقبولیت میں کمی کے باوجود سب سے زیادہ مقبول لیڈر تو اب بھی نواز شریف ہیں ملک میں۔ البتہ یہ کہ عمران خان کو لوگ، بہت سے ایسے لوگ کہ جو انہیں ووٹ نہیں دیتے تھے، اور اب بھی بہت سے لوگ ایسے جو انہیں ووٹ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، انہیں نواز شریف کی نسبت شاید زیادہ مسٹر کلین سمجھتے ہیں، اور پہلے 1 سال پہلے شاید اس سے بھی زیادہ شرح انہیں مسٹر کلین سمجھتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا سیاست میں عمل دخل اس سے کم عرصے تک رہا ہے جتنا دیگر سیاستدانوں کا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ ان کی اس کیمپین کے نتیجے میں ان کا اپنا تاثر اب اتنا مسٹر کلین نہیں ہے جتنا پہلے تھا، کیونکہ وہ لوگ کہ جو پہلے انہیں ووٹ نہیں دیتے تھے لیکن مسٹر کلین سمجھتے تھے، اب سروے میں ان میں سے ایک کافی بڑی تعداد انہیں مسٹر کلین نہیں سمجھتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی 50% سے زائد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں۔ میں اپنی ذاتی رائے کے طور پہ، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے ضرور فرق کر لیں پبلک اوپینین سے، ذاتی رائے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کی طرف سے ہی سیاستدانوں کو اور سیاست کو کرپٹ ثابت کرنے کے نتیجے میں ملک میں سے سیاسی طور پر قیادت حاصل کرنے والا طبقہ قیادت حاصل کرنے کے لیے اپنا جواز کھو دیتا ہے، بمقابلہ ان طاقتوں کے کہ جو عوام کی رائے سے قیادت حاصل نہیں کرتی بلکہ اپنے دیگر اوصاف کی وجہ سے قیادت حاصل کرتی ہیں۔ اور ملک میں اچھی حکومت کے لیے ان تینوں طرح کی قیادتوں میں ایک توازن کی ضرورت ہے۔ یہ نقصان دہ ہے اچھی حکومت کے لیے کہ صرف منتخب قیادت کے پاس تمام طاقت ہو، یہ نقصان دہ ہے کہ صرف تنخواہ دار قیادت کے پاس تمام قیادت ہو، یہ نقصان دہ ہے کہ صرف کاروباری اور آزاد پیشے رکھنے والوں لوگوں کے پاس ساری طاقت ہو۔ ان طاقتوں کے توازن کے ذریعے سے ہی ملک میں اچھی حکومت آ سکتی ہے۔ لہٰذا سیاستدانوں کو خود اپنے ہاتھ سے اپنی قیادت کا جواز نہیں کھونا چاہیے، اور اس وقت اس مسئلے پر غیر متوازن توجہ کی وجہ سے ہم سیاست میں سے عوام کے عمل دخل کو اور انتخاب کے عمل دخل کو میری ذاتی رائے میں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ عمران خان اس وقت اپنی مقبولیت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اس بات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیانیے میں غریب طبقوں کی آواز شامل نہیں۔ دیکھیں پاورٹی کے بارے میں تو کوئی بہت بڑی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ مڈل کلاس ہے، غریب تو ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ اور صرف مجھے عمران خان سے اس بات کا گلہ نہیں ہے، اس وقت غریب تو کسی بھی سیاسی جماعت کے ایجنڈے پر نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت مڈل کلاس کی یا امیر کی سیاست کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو روایتی طور پر غریب کی نمائندہ ہوتی تھی، اگر آپ اس وقت بھی پالیسیز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی اس وقت غریبوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ اگر آپ ان کے جلسے دیکھیں تو ان کے جلسوں میں بھی مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، آپ کو وہاں سے ڈیوڈرنٹ کی خوشبو آتی ہے، پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ تو غریب تو ان کا بہت زیادہ ٹارگٹ نہیں ہے، وہ مسلسل مڈل کلاس پر ہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت ایک حد سے آگے نہیں بڑھ رہی، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا پیغام غریب تک پہنچا پائے ہیں، کیونکہ غریب تک پیغام پہنچانے کے لیے ان کو تھوڑا سا اس نعرے سے ہٹ کر ذرا بڑھ کر بات کرنی ہوگی، اور غریب کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کو وہ پالیسیاں لانی ہوں گی جن سے مڈل کلاس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ مثال کے طور پر آپ کی مڈل کلاس بھی اتنی آنیسٹ نہیں ہے، آپ کی 25% معیشت جو ہے وہ آپ کی جو ٹریڈنگ کلاس ہے اس کے پاس ہے، جو دھیلے کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو غریب کو فائدہ پہنچانا ہے تو یہ جو 25% ٹریڈرز ہیں ان سے ٹیکس آپ کو لینا ہوگا تاکہ پھر غریبوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ آپ کی 25% سروس سیکٹر ہے، جو ڈاکٹر ہیں، جو انجینئر ہیں، جو آرکیٹیکٹ ہیں، وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح ایگریکلچرسٹس ہیں، تو اس وقت تو کارپوریٹ سیکٹر ٹیکس دے رہا ہے، سب سے زیادہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ تو کارپوریٹ سیکٹر دے رہا ہے۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ جو عوام کی، جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی جو ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے وہ سامنے آئی ہے، لازمی بات ہے سامنے آئی ہے۔ عمران خان کی ذات ایک علیحدہ ذات ہے، اور عمران خان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک میجر کنسٹیٹوئنٹ بنتے ہیں اس پبلک اوپینین کا، جو کہ یہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ تو اگر 55% لوگ گیلانی صاحب کے سروے کے مطابق یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کی پارٹی بھی کرپٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ورچولی کسی پارٹی کو بھی کلین چٹ تو عوام سے نہیں ملے گی۔ ANP کے بارے میں یہی ہوگا، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی بہت زیادہ یہی رائے ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کی بیسس کے اوپر میں نہیں فیل کرتا کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ لینڈ سلائڈ کرے گی۔ تو وہ جو رسپیکٹو پرسیپشنز ہیں عوام کے ذہنوں میں ان میں کہ پارٹی کتنی کرپٹ ہے، لیکن عمران کا ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے، اور اس ایڈوانٹیج کو جو ہے یہ جو اس کے بارے میں جو ایک مقدمہ ہے جس کی ابھی ہمیں ججمنٹ آ جانی ہے، اس کا فیصلہ جو ہوگا اس کی بیسس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ جو پرسیپشن ہے وہ یا اسٹرینتھن ہوگی یا پھر ویکن ہوگی۔ وہ پرسیپشن یہ ہے کہ عمران مطلب اپنی ذات کی تئیں وہ کرپٹ نہیں ہے اور وہ کرپٹیبل نہیں ہے۔ اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور کورٹ جو ہے سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے کہ اس نے اپنے جو منی ٹریل وغیرہ ہے وہ ساری اس نے دے دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا، اور شاید پھر یہ ہے کہ یہ 55% جو ہے یہ کم ہو کے 50 رہ جائے یا 45 رہ جائے، یہ ایک فیکٹر ہے۔ لیکن میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ بات جو جب بھی عمران کی ذات کی بات آتی ہے تو وہ کنسیڈ کرتے ہیں کہ ہاں وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی انسسٹ کرتے ہیں کہ اس کی پارٹی میں کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کیا خیبر پختونخوا کرپشن سے آزاد ہو گیا؟ تو یہاں نیگیٹیوز ہیں ڈیفینیٹلی۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ حکومت میں آ کر راتوں رات کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے؟ ایک لحاظ سے سیاستدان، سارے سیاستدان ڈیماگوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب تقریر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بھی کہتے ہیں۔ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ شاید سنجیدہ نہیں ہے، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ سنجیدہ نہیں ہے، سنجیدہ ہیں اس میں، لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں یا جب جو ہے آپ پر حکومت آتی ہے تو پھر کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے KP کی ہے، ان کے PTI کی حکومت رہی ہے، 4 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ان کا ٹرم ختم ہونے آ رہا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ اسی نعرے کے تحت جو کام شروع کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے کہ کیا انہوں نے کسی حد تک بھی وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہ پورے معاشرے کے جو اتنا گہری ہے روٹس کرپشن کی وہ فوری ختم کر دیں گے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ہے جب آپ کہیں نہ کہیں سے شروع ضرور کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہنا کہ بالکل ہی یعنی صرف کرپشن کے متعلق کچھ نہیں ہونا چاہیے یا صرف نعرے بازی ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ جمہوریت جو ہے
اسی وقت مستحکم ہو سکتی ہے جبکہ ایک پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو، اور سب سے بنیادی چیز ہے رول آف لا. یعنی کرپشن، وہی جب بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اچانک اعلان کیا اور اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ بنیادی طور پہ رول آف لا کی بات کریں تو پھر جو ہے بہت ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ختم کر سکتے ہیں. کرپشن کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے سوسائٹی سے، بہت گہری جڑیں ہیں اس کی، اور ہر طبقے میں آپ کو یہاں موجود نظر آتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کو وہاں سے اوپر سے شروع ہونا ضرور چاہیے، کیونکہ اکاؤنٹیبل یہ کہنا کہ جو ہے وہ آپ یعنی ایک پولیس والے کو تو آپ، یہ بالکل صحیح بات ہے، سزا مل جاتی ہے جب اگر وہ پکڑا جاتا ہے کسی رشوت لیتے ہوئے یا کوئی اس قسم کے چھوٹے موٹے جو لوگ ہوتے ہیں. اصل مسئلہ تو پاکستان میں یہ ایک حکمران طبقے کا ہے، اور اس میں ہی جو ہے بہت زیادہ ایک لحاظ سے کرپشن جو کہہ لیں سب سے زیادہ وہی ڈیپ روٹیڈ ہے. تو ایک اگر رول آف لا نہیں ہوگا اور ایک دفعہ آپ نے کسی کو نشانہ بنا بھی دیا، جیسے ایک مثال ہے نواز شریف صاحب کو یہ ایک لحاظ سے ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے کرپشن میں، اس کے ہے. لیکن یہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. صرف مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط ایک ادارے ہونے چاہیے جو کہ جو ہے اس چیز کو جو ہے لا اپنے جو بھی قوانین ہیں اس کو پوری طرح انفورس کر سکیں. ماضی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے کرپشن کے نعرے کو استعمال کیا ہے. ہمارے ایک ایکسپرٹ اعجاز شفیع گیلانی صاحب کی اس بارے میں رائے کچھ یوں ہے. 4 مرتبہ مارشل لا لگا ہے، 1 مرتبہ ایمرجنسی لگی ہے، مزید 4 مرتبہ منتخب حکومتوں کو گھر بھیجا گیا ہے ان ترامیم کی روشنی میں کہ جو مارشل لا نے لائی تھی. یہ مختلف طریقے تھے، لیکن ان سب میں 9 کے 9 میں ایک بات مشترک ہے کہ حکومتوں کو گھر بھیجنے سے پہلے سیاسی قیادت کے بارے میں کرپشن کا تاثر اور اس کی شناخت بہت گہری کی گئی، اس سے بھی زیادہ گہری کی گئی کہ جس کا شاید تقاضا تھا. اس وقت بھی یہ حال ہے کہ اگر مسلم لیگ کی قیادت کے بارے میں 65% لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے، تو عمران خان صاحب جن کا یہ نعرہ ہے وہ خود بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں. ملک کی تیسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تو پہلے سے ہی اس کا شکار ہے. چنانچہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم سیاستدانوں کو گھر بھیجنے سے اس ملک سے کرپشن کو دور کر دیں گے. اگر میں 9 ملک میں حکومتوں کی تبدیلی پر غور کروں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو کرپشن کا محور اور مرکز قرار دے دینے کے بعد کرپشن تو گھر نہیں جاتی، لیکن منتخب قیادت ضرور گھر چلی جاتی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو شدید نقصان پہنچا کر بھی عمران خان کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ماہرین کے مطابق عمران خان کو اگلے انتخابات جیتنے کے لیے کرپشن کا ایشو، کرپشن کا نعرہ کوئی بہت مددگار ان کے لیے ثابت نہیں ہو رہا ہوگا. یہ بات یقینی ہے کہ آئندہ انتخابات میں کرپشن کا ایشو سینٹرل ایشو، مرکزی ایشو کے طور پر موجود ہوگا. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آئندہ انتخابات کے نتائج پر کرپشن کا ایشو بہت محدود پیمانے پہ اثر انداز ہو رہا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.